شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق اللہ العظیم. سورہ نازعات دوسری صورت ہے 30ویں پارے کی. اس کا ایک رکوع گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھ لیا تھا. آج اس کا دوسرا رکوع ہے اور اس دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے مضمون کو ثابت فرمایا. مشرکین مکہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ قیامت نہیں آئے گی، کہ انسان مر کے مٹی میں مل جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان دوبارہ زندہ ہو اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر قیامت کے دلائل کو ذکر کیا، اور قیامت کے دلائل میں سے چند چیزیں یہاں پر ذکر کی جو پچھلی صورت میں بھی ذکر کی تھی. سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں بنانا زیادہ سخت ہے یا آسمان کو. اللہ نے آسمان کو بنا دیا، اتنا مضبوط، اتنا بلند آسمان. جس اللہ نے یہ بنا دیا تو اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل. رات کا نظام بنا دیا، دن کا نظام اللہ نے بنا دیا، زمین کو اللہ نے بچھا دیا اور زمین سے پانی نکال دیا اور زمین سے سبزہ نکال دیا اور پہاڑوں کو زمین کے اوپر گاڑ دیا. تو 8 چیزیں یہاں پر ذکر کی کہ جو اللہ یہ سارے کام کر سکتا ہے اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. اور کہا کہ انسان دوبارہ زندہ ہوں گے اور ایک بڑا واقعہ ہوگا اور اس واقعے کے بعد سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور انسان اپنے تمام اعمال کو دیکھ لے. جو نیک آدمی ہوں گے اور جنہوں نے اللہ رب العزت سے ڈرے ہوں گے اور اللہ کا خوف جن کے دل میں ہوگا تو وہ جنت میں جائیں گے، اور جو گناہگار ہوں گے جنہوں نے سرکشی کی ہوگی، اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہوگی، تو وہ لوگ جہنم میں جائیں گے. یہ قیامت کے دلائل ذکر کیے اور اس کے بعد واقعات.
دوسرا سوال مشرکین کا یہ تھا کہ کب آئے گی؟ فرمایا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے کب آئے گی، لیکن جب آئے گی تو آپ لوگوں کو ایسے محسوس ہوگا جیسے تھوڑی سی دیر ہم دنیا میں ٹھہرے تھے۔ چنانچہ پہلے قیامت کے دلائل، اَأَنتُم، کیا تم، حمزہ ہے سوال کے لیے آتا ہے، کیا، انتم، تم، اشد خلقاً، زیادہ مشکل ہو، خلقاً، پیدائش کے اعتبار سے، ام السماء، یا آسمان، تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل؟ یہ ان سے سوال کی کہ ایک انسان ہے جو 5، 6، 7 فٹ کا، اس کو بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو بنا اللہ نے اس آسمان کو بنایا، اور صرف بنایا نہیں، رفع سمکہا، اللہ نے اٹھا دیا اس کی بلندی کو، کہ بلند بنایا اسے، فسواہا، اور اسے ٹھیک طریقے سے بنا دی۔ آسمان بنایا، بلند کیا اسے، اور ٹھیک طریقے سے اس آسمان کو بنا دی۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف دیکھو کہ کیسے اللہ نے اس کو بلند کی۔ اور ایک جگہ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا کہ خلق 7 سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمان بنا دی۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، آپ کو ان میں کوئی فرق نظر نہیں آئے، کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ فرجع البصر هل تری من فطور، آپ نگاہ کرو، دیکھو آسمان کو، نگاہ کرو، هل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی پھٹا ہوا نظر آتا ہے کہیں سے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار نظر دوڑاؤ، بار بار آسمان کی طرف دیکھو، آپ کی نگاہ تھک کے واپس آ جائے گی، آپ کو آسمان میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی کہ کہیں سے یہ کمی ہے، یہیں سے پھٹا ہوا ہے آسمان، یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے، یہاں سے پرانا ہو گیا، یہاں سے یہ کمزوری رہ گئی، کچھ آپ کو نظر نہیں آئے۔ تو رفع سمکہا، اللہ نے اس کی اٹھا دیا اس کی بلندی کو، فسواہا، اور اسے ٹھیک طریقے سے بنا دی۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اللہ نے اندھیرا کر دیا، لیلہا، اس کی رات کو، اس کی رات کو اللہ نے اندھیری رات بنا دیا کہ رات میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ وَأَخْرَجَ، اور دھوپ کو نکال دیا، ضحاہا، اس کے دن کی، تو رات کے اندھیرے کو، رات کو اندھیرا بنا دیا اور دن کو، دھوپ کو نکال دیا، کہ رات دن کا نظام اللہ نے بنا دیا کہ رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے، دن کو روشنی ہو جاتی ہے۔ یہ روشنی اور اندھیرے کا نظام اللہ رب العزت نے کیسے کی کہ انسان کو ایک تھوڑی سی جگہ روشنی کرنی پڑتی ہے، کتنی لائٹیں لگانی پڑتی ہیں، اللہ رب العزت نے ایک سورج پورے جہان کو روشن کر رہا ہے۔ والارض، اور زمین، بعد ذالک، اس کے بعد، دحاہا، اللہ نے اسے بچھا دی۔ زمین بن پہلے چکی ہے، دوسری آیت میں آتا ہے کہ اللہ نے پہلے زمین بنائی، ثم استوى الى السماء، پھر اللہ نے آسمان بنایا، اور یہاں پر ہے کہ والارض بعد ذالک دحاہا، زمین اس کے بعد اللہ نے اس کو بچھا دی۔ تو پہلے زمین بنی، پھر آسمان بنا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے زمین کو بچھا دیا۔ والارض، اور زمین کو، بعد ذالک، اس کے بعد، دحاہا، اللہ نے بچھا دی۔ اخرج منہا، اس زمین سے اللہ نے نکالا، ماءہا، اس کا پانی، ومرعاہا، اور اس کا چارہ، کہ زمین سے اللہ نے پانی نکال دیا اور سبزہ اور چارہ، نباتات، یہ چیزیں نکال دی۔ والجبال، اور پہاڑوں کو، ارساہا، اللہ نے اس کے اندر گاڑ دی، پہاڑ اللہ نے زمین کے اندر گاڑ دی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ زمین ہلتی تھی، اللہ نے اس کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا اور وہ ہلنے سے رک گئی۔ پچھلی صورت میں فرمایا کہ والجبال اوتادا، اللہ نے پہاڑوں کو میخوں کے طور پر، کیلوں کے طور پر گاڑ دیا ہے زمین کے اندر۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ زمین میں حرکت تھی، اللہ رب العزت نے پہاڑ جب اس پر لگا دیے تو وہ ٹھہر گئے، تو فرشتے حیران ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ، آپ کی مخلوق میں سے پہاڑوں سے زیادہ سخت بھی کوئی چیز ہے؟
پہاڑوں سے زیادہ عظمت والی، تو اللہ نے فرمایا کہ لوہا ہے جو پہاڑوں کو بھی کاٹ دیتا۔ تو فرشتوں نے سوال کیا کہ یا اللہ، لوہے سے زیادہ سخت کوئی چیز آپ کی مخلوقات میں سے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی۔ تو فرشتوں نے سوال کیا کہ آگ سے زیادہ بھی آپ کی مخلوق میں کوئی زیادہ چیز سخت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا پانی سے بھی زیادہ کوئی سخت مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہوا ہے جو پانی کو بھی بہا کے لے جاتی۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ اگر آپ کی مخلوق میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو ہوا سے بھی زیادہ سخت ہو؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں، وہ انسان کا وہ صدقہ ہے جو دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو خبر نہ ہو، کہ انسان خفیہ صدقہ کرے، کہ یہ ان سب سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ تو والجبال ارساہا، اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ یہ ساری چیزیں متاعا لکم، تمہارے نفع کے لیے، متاع نفع، لکم تمہارے لیے، تمہارے نفع کے لیے، ولانعامکم اور تمہارے جانوروں کے نفع کے لیے۔ کچھ چیزیں انسان کے لیے، کچھ جانوروں کے لیے، اور جانور بھی انسان کے نفع کے لیے۔ تو اصل میں یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے۔ یہاں تک ایک بات پوری ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ قیامت کیسے آئے گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا مشکل ہے، جیسا اللہ نے تمہیں بنا دیا، آسمان کو بنا دیا، اس نے آسمان کو بلند کر دیا، اس کو ٹھیک بنا دیا، رات دن کا نظام بنا دیا، زمین کو بنا دیا، پانی نکال دیا، اس سے سبزہ نکال دیا، پہاڑوں کو گاڑ دیا، سب کچھ اس اللہ کے لیے ایک انسانوں کو جن کو پہلے وہ پیدا کر چکا ہے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ تو کہا یہ سب کچھ ہوگا۔ اور کیسے ہوگا؟ کہا اذا جاءت، جب آئے گا، الطامۃ الکبریٰ، وہ بڑا ہنگامہ۔ قیامت کے مختلف نام ہیں، یہاں پر الطامۃ الکبریٰ کہا کہ بہت بڑا ہنگامہ ہوگا، ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا، بہت بڑا ہنگامہ ہوگا، وہ آئے گا۔ یوم، اس دن، یتذکر الانسان ما سعی، کہ انسان یاد کرے گا ما سعی، جو اس نے کیا۔ انسان دیکھ لے گا، اسے یاد آ جائے گی کہ میں نے کیا کیا تھا، میں نے اچھے کام کیے تھے یا میں نے برے کام کیے تھے۔ ایک ایک عمل انسان کو یاد آئے گا۔ یوم یتذکر الانسان، انسان یاد کرے گا ما سعی، جو اس نے کیا، دنیا میں جو کر کے آیا اسے یاد ہوگا۔ اب اس کے بعد وبرزت الجحیم، جہنم کو ظاہر کیا جائے گا، لمن یرا، اس شخص کے لیے جو اسے دیکھے گا، یعنی ہر شخص کے لیے جہنم بالکل واضح سامنے اسے نظر آ رہی ہوگی۔ برزت، ظاہر کر دی جائے گی، سامنے کر دی جائے گی۔ الجحیم، جہنم، جہنم کے مختلف نام ہیں، ایک نام جحیم بھی ہے۔ جہنم ظاہر کر دی جائے گی، لمن، ہر یرا، دیکھنے والے کے، کہ ہر شخص کے لیے جہنم واضح ہوگی، وہ جہنم کو دیکھ سکے گا۔ اب اس کے بعد انسانوں کی دو جماعتیں، دنیا میں بھی تھی اور وہاں بھی دو جماعتیں بن جائے گی۔ فاما، بہرحال، من طغی، وہ شخص جس نے طغی، سرکشی کی، نافرمانی کی اور دنیا کے اندر اپنی مرضی کی زندگی گزارتا رہا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل نہیں کیا، وآثر، اور اس نے ترجیح دی، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو، کہ جس نے سرکشی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اور جب دنیا اور آخرت میں تعارض آ رہا تھا، دنیا آخرت میں جب آپس میں تقابل آ رہا تھا، تو اس نے دنیا کو ترجیح دی۔ تو فإن الجحیم، جہنم، ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں۔ یہ اہم چیز ہے کہ انسان اپنی دنیا کو اپنی آخرت پر ترجیح نہ دے۔ جہاں پر بھی اس کی زندگی میں یہ موقع آتا ہے کہ ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف آخرت ہے، تو انسان آخرت کو پسند کرے، کیونکہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی، اور آخرت باقی ہے، ہمیشہ رہنے والی۔ تو وہ انسان بڑا ہی بیوقوف ہوگا کہ جو عارضی چیز کو لے لے اور جو باقی چیز ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کو چھوڑ دے۔ اور یہ انسان کی زندگی میں ہر موقع پر آتا ہے۔ مثلا ایک دکاندار ہے، اب ادھر سے گاہک آ گیا، ادھر سے اذان کا ٹائم ہو گیا، اللہ اکبر کی آواز ہے، ادھر گاہکوں کا رش ہے۔ اگر یہ دکان بند کر کے یہ اللہ اکبر کی طرف چلا جاتا ہے مسجد میں، اور یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے، نقصان ہو جائے لیکن میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کروں، تو اس نے اپنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دی۔
اور اگر کہتا ہے کہ نہیں جی چلو خیر ہے نماز بعد میں پڑھ لیں گے، فی الحال گاہک کو نمٹا لیتے، تو اس نے اپنی دنیا کو اپنی آخرت پر ترجیح دی۔ اگر انسان کسی بھی جگہ پر ہے، وہ جھوٹ بولے، اسے لاکھوں کا نفع ہو رہا ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ جھوٹ بولوں گا تو میرا آخرت کا نقصان ہے، اور سچ بولوں گا تو دنیا کا نقصان ہے، ادھر سے پیسہ نہیں آ رہا، جھوٹ بولنے سے پیسہ آ رہا ہے۔ تو اب دنیا اور آخرت کا تعارض ہے۔ اب اس وقت انسان کے ایمان کا امتحان ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے یا آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ اور یہ ہر انسان کی زندگی میں روزانہ یہ مواقع پیش آتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے اور ایک طرف اپنی مرضی ہوتی ہے، اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اپنے دوست یار ہوتے ہیں، اپنی مجلسیں ہوتی ہیں، اور اپنے خاندان قبیلے والے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ کہ کوئی انسان، بہت کم ایسے گناہ جو انسان اپنی وجہ سے کرتا ہے، بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو انسان دوستوں کی وجہ سے کرتا ہے، اور رشتہ داروں کی وجہ سے کرتا ہے، بہن بھائیوں کی وجہ سے کرتا ہے، اولاد کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کہ جب ایک طرف دین آ جائے، ایک طرف خاندان آ جائے، ایک طرف اولاد ہو، بیوی بچے ہوں، دنیاوی منافع ہوں، لیکن دوسری طرف دین کا تقاضا کچھ اور ہے، اس وقت پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی آخرت کو ترجیح دیتا ہے یا اپنی دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، بہرکیف جس شخص نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے، زیادہ پیسہ کما لو، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، سچ جھوٹ کی کوئی تمیز نہیں ہے، دھوکے سے آتا ہے، ملاوٹ سے آتا ہے، رشوت سے آتا ہے، سود سے آتا ہے، کوئی بات نہیں، پیسہ آنا چاہیے۔ آثر الحیات الدنیا، اس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی۔ فإن الجحیم، یقیناً جہنم ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔ دوسری طرف اما من خاف، جو شخص ڈر گیا، مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، کہ اسے پتہ ہے کہ میں نے کل رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ونہا النفس، اور اس نے اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو روک لیا، عن الہویٰ، خواہشات سے۔ دو چیزیں، ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا استحضار اس کو آ گیا، دوسرا اپنے نفس کو اس نے خواہشات سے روک لی۔ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، کوئی بھی واقعہ ہو جائے، کوئی بھی اس پر حال آ جائے، وہ ہر وقت اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا۔ جب بھی، اور یہ بڑا عجیب قرآنی وظیفہ ہے کہ اگر انسان جب گناہ کا خیال آتا ہے تو یہ تصور کرے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ کام تو نے کیوں کیا، اور جس شخص سے یہ پوچھ لیا اللہ نے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا، تو وہاں پر اس کا کوئی جواب نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من حوسب عذب، کہ جس سے حساب ہوگا جس کا، اسے عذاب ہوگا۔ امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، قرآن تو کہتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا اس کا حساب تو آسان ہوگا، اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب ہوگا تو اسے عذاب ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا ذَلِكَ الْعَرْض، وہ جو قرآن نے کہا آسان حساب، وہ صرف انسان کے سامنے پیش ہوگا کہ آپ نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، ہم نے دنیا میں آپ پہ پردہ ڈالا، چلو آج بھی معاف کیا جاؤ، یہ تو آسان حساب ہے۔ اور جس شخص سے یہ پوچھ لیا گیا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا تھا، حرام کیوں کمایا تھا، جھوٹ کیوں بولا تھا، رشوت کیوں کھائی تھی، سودی کاروبار کیوں کیا تھا، نماز کیوں چھوڑی تھی، اس کیوں کا وہاں پر کوئی جواب نہیں۔ تو من نوقش فقد عذب، جس سے مناقشہ ہو گیا اور جس سے تفتیش شروع ہو گئی کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، اسے عذاب ہوگا۔ تو اس لیے انسان کو ہر وقت یہ اس کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ زبان سے کوئی بات کروں میں تو اس سے پہلے میں یہ سوچوں کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس بات کرنے سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ کوئی کام کروں اس سے پہلے میں یہ سوچوں کہ یہ اللہ کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے اور اس کام کا میں نے حساب دینا ہے۔ تو اما من خاف، بہرحال جو شخص بھی ڈر گیا، مقام ربہ، رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، ونہا النفس، اور اس نے نفس کو روک لیا، عن الہویٰ، خواہشات سے۔ یہ بھی صبر ہے کہ نفس کو خواہشات سے روکنا۔ دل چاہ رہا ہے حرام کمانے کو، انسان کہتا ہے نہیں، روکو بھائی اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ جھوٹ بولنے کو، کسی کی غیبت کرنے کو، کسی پر الزام لگانے کو، کسی پر بہتان تراشی کرنے کو،
یا بد نظری کو یا کوئی غلط بات سننے کو انسان اپنے نفس کو روکتا ہے، بھئی نہیں ایسا نہیں کروں، اللہ کو جواب دینا ہے. تو جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ یقیناً جنت ہی المأوا ہی اس کا ٹھکانہ ہے. تو دو جماعتیں، قیامت آئے گی، کہا کیسے آئے گی؟ اللہ نے سارا نظام بنا دیا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب آئے گی انسان سب کچھ دیکھے گا، ادھر جہنم ہے ایک طرف جنت ہے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم ہے اور آخرت کی زندگی کو ترجیح دی تو جنت. فَإِنَّ الْجَنَّةَ بے شک جنت ہی المأوا ہی اس کا ٹھکانہ ہے، المأوا ٹھکانہ. سورت کے آخر میں مشرکین مکہ کے ایک سوال کا جواب دیا گیا. مشرکین مکہ یہ کہتے تھے ہم قیامت نہیں مانتے. جب انہیں سمجھایا جاتا بھی قیامت آئے گی تو وہ کہتے چلو بتاؤ پھر کب آئے گی. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ان کو بتائیں کب آئے گی. آپ کا منصب یہ ہے کہ آپ ان کو صرف قیامت سے ڈرائیں، بھئی اللہ کے سامنے پیش ہونا. باقی آنے کب ہے اس کا علم اللہ کے پاس. قرآن نے دوسری جگہ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی علامات بتا دی ہیں، امت کو بتائی ہیں، لیکن اس کا یقینی قطعی وقت وہ کب آئے گا، قیامت کب آئے گی، وہ اللہ رب العزت نے صرف اس کا علم اپنے پاس رکھا ہے، وہ کسی کو نہیں دیا. یسألونک یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الساعہ قیامت کے بارے میں، ایانا کہ کب ہوگی، مرساہا اس کا قیام، وہ کب قائم ہوگی، وہ کب آئے گی. ایانا کب، مرساہا اس کا قیام ہوگا، وہ کب آئے گی، کب قائم ہوگی. فیما آپ کا کیا کام، فیما انتا آپ کا کیا کام، من ذکراہا اس کے بیان کرنے سے. یعنی یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ ان کو قیامت کے عذاب سے ڈرائیں گے. باقی جو چیز آپ سے پوچھ رہے ہیں تو یہ آپ کے فرائض میں شامل ہی نہیں ہے. آپ ان کو بتائیں کہ قیامت کب آئے گی. فیما انتا آپ کا کیا کام، من ذکراہا اس کے ذکر کرنے سے. یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کے فرائض میں، آپ کے منصب میں یہ شامل نہیں ہے. آپ نے صرف ان کو قیامت کے بارے میں ڈرانا ہے. اس کا حقیقی وقت کب آئے گی وہ اللہ جانتا. الی ربک تیرے رب کی طرف، منتہاہا اس کی انتہا ہے، کہ وہ کب آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے. آپ کا کام کیا ہے، انما انت منذر یقیناً آپ ڈرانے والے ہیں، من یخشاہا جو اس قیامت سے ڈر جائے. جو ڈرتا ہے آپ اسے ڈرائیں، جو مانتا ہے آپ اسے بتائیں بھائی آئے گی، جو نہیں مانتا اس کی مرضی. اللہ رب العزت نے حق واضح کر دیا ہے، آپ نے تبلیغ کر دی ہے، آپ نے پہنچا دیا ہے. آپ کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے. انما انت منذر آپ ڈرانے والے ہیں، من یخشاہا جو قیامت سے ڈرتا ہے. باقی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کب آئے گی، فرمایا ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب آئے گی پھر انہیں ایسے پتہ چلے گا کہ دنیا میں وہ ایک صبح یا ایک شام ٹھہرے تھے. کأنہم ان کو لگے گا، یوم یرونہا جس دن قیامت کو دیکھیں گے، قیامت کو جس دن دیکھیں گے، کأنہم انہیں ایسے لگے گا کہ لم یلبسوا وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے تھے، الا عشیۃً ایک شام، او ضحاہا یا ایک صبح. کہا یہ تو پوچھ رہے ہو کب آئے گی، لیکن یہ تو اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی. لیکن جس دن آئے گی اس دن تمہاری کیفیت کیا ہوگی کہ کسی کی 50 سال زندگی ہے، 60 سال زندگی ہے، 100 سال زندگی ہے، 80 سال زندگی ہے. وہ جب حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا اسے ایسا پتہ چلے گا کہ ایک صبح یا ایک شام، یعنی تقریباً آدھا دن میں دنیا میں رہوں. 18ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ لوگ پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہ کتنا عرصہ زمین میں ٹھہرے. جب اللہ ان سے پوچھیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو لوگ کہیں گے ہاں یا اللہ ہم دن، ایک دن یا آدھا دن ہم ٹھہرے. تو انسانوں کو ایسے پتہ چلے گا ہماری بڑی زندگی یہ 40 سال والی، 50 60 70 80 سال والی، 100 سال والی، یہ ایسے معلوم ہوگی جیسے ایک دن ہے آدھا دن ہے، ایک صبح ہے ایک شام. تو ہم ایک صبح یا ایک شام والی زندگی کے لیے اس ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کو یا بنا رہے ہیں یا اسے بگاڑ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کل الناس یغدو ہر انسان صبح کرتا ہے، فبائع النفس اپنے آپ کو بیچتا ہے، فمعتقها او موبقها یا اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے یا اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے.
اگر انسان اچھے اعمال کرے، اگر انسان اللہ کے حکموں پر چلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے، تو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ اور اگر اپنی مرضی کی، اپنی خواہشات کی من چاہی زندگی پر چلتا ہے، اس نے اپنی آخرت ویران کر دی ہے اور وہ جہنم کے راستے پر جا رہا ہے۔ کأنہم، ایسا ان کو لگے گا، یوم یرونہا، جس دن اس کو دیکھیں گے کہ لم یلبثوا، وہ نہ ٹھہرے تھے، الا عشیہ، مگر ایک شام، اور ضحاہا، یا ایک صبح۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قیامت سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔